السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حسن انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیرنٹنگ آن لائن، پاکستان کا سب سے پہلا اور واحد پیرنٹنگ کا لائیو شو۔ ناظرین، آج کے ٹاپک بہت مختلف ہے۔ ہم نے اکثر و بیشتر اور ایوری سنگل ڈے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی نیا ٹاپک لے کے آئیں، تھوڑے یونیک لے کے آئیں۔ اچھا، ہم نے باتیں کی ہیں والدین کی تربیت کے بارے میں، ہم نے باتیں کی ہیں بچوں کی تربیت کے بارے میں، ہم نے باتیں کی ہیں پودوں کی اہمیت، ہم نے باتیں کی ہیں لینگویج کی اہمیت، کمیونیکیشن کی اہمیت، ADHD، آٹزم، ہر ڈومین پہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں، آپ کو گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ منفرد ہے، وہ منفرد بھی ہے اور وہ بہت ضروری بھی ہے۔ وہ ہے ٹیچرز کی تربیت، وہ ہے ایجوکیٹنگ دی ایجوکیٹرز۔ وہی والی بات ہے کہ 50 to 90%، 50 to 70% اگر ہم لے لیں تو بچے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور 30 to 50% جو ٹائم ہوتا ہے وہ ڈپینڈنگ آن کس ٹائپ کا بچہ ہے تو وہ اپنے اساتذہ، اپنے ٹیچرز کے ساتھ وقت گزارتا ہے، چاہے وہ اسکول کے اندر ہو، چاہے وہ ٹیوشن کے اندر ہو، چاہے وہ مدرسے کے اندر ہو۔ ٹیچرز کے اوبیسلی الگ الگ لیولز ہوتے ہیں۔ اچھا، اب وہی والی بات ہے کہ پاکستان میں جب ہم ایجوکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی ایجوکیشن فلا ہے، ان میں بہت فلاز ہیں، جو سسٹم ہے وہ کرپٹ ہے، یا جو کرکولم ہے وہ بہت پرانا ہے، سلیبس بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے، ٹیچرز کو نہیں پتہ ہوتا بہت ساری چیزوں کا۔ جاپان میں دیکھ لیں، آسٹریلیا میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، لندن میں دیکھ لیں، بہت اچھی پڑھائیاں ہیں۔ یہ باتیں سن کے میں تھک چکا ہوں۔ مجھے آج چاہیے ہے ایک پریکٹیکل سولوشن جو آج ہی میں اپنے بچے پہ امپلیمنٹ کروں، اور اس امپلیمنٹیشن سے میرا بچہ نرش ہو جائے، میرا بچہ فلرش ہو جائے، اور جتنی بھی ٹیچرز ہیں وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ مائیں ہی ہیں، وہ ہمارے بچوں کی مائیں ہی ہیں، وہ سوسائٹی کا ایک حصہ ہی ہیں، اور وہ دوسرے بچوں کو بھی تربیت کر رہی ہیں، تو اوبویسلی ان کے پاس ذمہ داریاں بہت آ جاتی ہیں۔ ٹیچرز کو ڈی گریڈ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، ٹیچرز کو صرف یہ بتانے کا مقصد اور مطلب آج کا یہ ہے کہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، شاید والدین سے بھی زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہے، اس لیے کیونکہ والدین جو ہے وہ ایک بچے پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، ٹیچر جو ہے وہ کئی بچوں پہ فوکس کر رہی ہوتی ہے، تو اس کا پراپر طریقے سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ماشاءاللہ سے ون آف اٹس کائنڈ ہے، اور ماشاءاللہ سے ان کا ٹریننگ اگر میں اس کو پراپرلی سم اپ کروں تو وہی والی بات ہے کہ ٹیچرز ڈیولپمنٹ کے اندر ان کا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ سالوں سے یہ ٹیچرز کو ٹرین کر رہے ہیں، ان کو نہ صرف ٹریننگ دے رہے ہیں بلکہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں الگ ہوتی ہیں، ٹریننگ صرف بتانا ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ پراپر طریقے سے ایک ایک ایسپیکٹ کو دیکھ کے اس کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرنا ہوتا ہے، اسسٹ کرنا ہوتا ہے، ٹیچ کرنا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سے یہ لیکچرار بھی ہیں آغا خان یونیورسٹی، فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سائنس میں، اور MD ہیں ٹیچرز ڈیولپمنٹ سینٹر میں، پرائڈ آف پاکستان ہے، ایجوکیشن کا سب سے بڑا نام ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی چیز ہے، ان کا نام ہے عباس حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عباس صاحب، ایک چھوٹی سی چیز ہے جو میں انٹرو کے اندر نہیں بول پا رہا، وہ میں بولنا بھی چاہ رہا ہوں، بہت درد سے بول رہا ہوں کہ ہم بہت ساری جو ہے نا لوگوں کو، نیشنل پرائڈس کو، ہم ان کو استعمال نہیں کرتے، اور یہ بس بدقسمتی ہماری ہی ہے، اینڈ بہت انفارچونیٹ ہیں ہم کہ ہم آپ جیسے لوگوں کو استعمال نہیں کر رہے۔ میں یہ نہیں کر رہا کہ میں آپ کو بٹرنگ کر رہا ہوں، میں ٹو بی ویری آنیسٹ کہ میں نے آپ کا کام دیکھا ہے، اور نہ صرف آپ کا کام، آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن ہم انفارچونیٹلی ان کو بالکل ڈسمس کر دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ہم ایسا لگتا ہے آئی تھنک کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے۔ جو دنیا گھوم چکے ہیں، جو ماشاءاللہ سے وہی والی بات جو ہمارا بیہائنڈ دا سین بات، جو پریزیڈنٹس کے ساتھ ڈنرز کر چکے ہیں، جو ایکسپوجر لے چکے ہیں، وہ ایکسپوجر ہم لینا نہیں چاہتے۔ تو عباس صاحب، اگر ہم وہی سٹارٹ کریں جس طرح سے میں نے انٹرو کے اندر کہا تھا کہ اساتذہ کی عزت ایک تو وہ کھو گئی ہے، ہم ایز پیرنٹس خود اساتذہ کی عزت نہیں کرتے تو بچے کیا عزت کریں گے؟ تو میرا آج کا جو ٹاپک چوز کرنے کا مقصد اور مطلب تھا وہ یہ تھا کہ میرے خیال سے ایک اچھا ٹیچر ایک اچھا اسٹوڈنٹ بنائے گا، اور ایک اچھا اسٹوڈنٹ ایک اچھا پاکستان بنائے گا۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ بہت خوب، آپ نے اوپننگ میں بہت زیادہ تھینک یو، آپ نے بہت آنر دیا ہمیں۔ میرا ایک آبزرویشن ہے کہ ذہین بچہ ناقص استاد کے ہاتھوں میں۔ بچہ 10 سال کا ہے اور استاد کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ جب وہ 10 سال کا تھا تو اسے وہ مواقع، وہ ایکسپوجر، وہ ٹولز، وہ گیجٹس ہاتھ میں نہ تھے۔ ایک حسرت سی استاد کے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ کاش کہ مجھے وہ چیزیں ملی ہوتی تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ ایک نفسیاتی افسوسناک آبزرویشن ہے، اگین ناٹ آل، میں جنرلائز نہیں کر رہا، یہ ایک آبزرویشن ہے کہ کبھی کبھی کچھ اساتذہ کو ذہین بچہ شدید ناگوار گزرتا ہے،
اسے کوفت ہوتی ہے کیونکہ انہیں اپنا بچپن میں جو ذہین بچہ تھا اور اس کے مقابلے میں وہ جس طرح ناقص تھے اور جس طرح ٹیچر ٹریٹ کرتی تھی وہ سمجھتے ہیں آج مجھے موقع مل گیا بدلاؤ اتارنے. یہ عجیب. تو یقیناً اس کا بہت زیادہ اثر ہے. اور ایک جملہ آپ نے ابھی ایک بات اچھی کہی کہ کتنا فیصد وقت بچے ماں باپ کے ساتھ گزارتے ہیں اور کتنا استاد کے ساتھ. میں ذرا اس میں ایک اضافے کی بات کروں دلچسپ. ٹیچرز مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ سر دیکھیں نا 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ تو اسکول میں بچہ 4 گھنٹے گزارتا ہے, چلو 4.5 گھنٹے گزارتا ہے, باقی تو گھر پہ گزارتا ہے. جی نہیں, دیٹس ناٹ ٹرو. وہ باقی کے جو گھر پہ گزارتا ہے ان میں سونے کے بھی گھنٹے اچھا بھلا وقت کھانے پینے میں جاتا ہے, اچھا بھلا وقت جسم کی صفائی نہانا دھونا اس میں جاتا ہے. تو اگر تم پوچھو کہ باشعور کانشیس وقت کس اڈلٹ کے ساتھ سب سے زیادہ گزارتا ہے تو وہ ماں باپ نہیں ہے, ٹیچر ہے. ایک دلچسپ کریٹیکل تھی اپروچ ایسا ہے. بالکل جی بالکل. اچھا عباس صاحب وہی والی بات ہے, اب یہ آپ نے اپروچ جو ہے بالکل چینج کر دی اور آپ نے بالکل یہ بالکل صحیح بولا ہے. عباس صاحب اب یہ ضرور بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر, کیونکہ میں اوبویسلی انٹرنیشنل بھی رہا ہوں تو مجھے تھوڑا سا ایکسپوجر ہے, نہ کہ ایکسپوجر اوبویسلی آپ کے ساتھ, لیکن مجھے جو لگا امریکہ کے اندر جب میں نے پڑھائی کی تو وہاں پہ سہولتیں تھیں, وہاں پہ سیلریز پراپرلی ٹائملی ملتی تھی پہلی بات تو, اور دوسری بات صحیح ملتی تھی اساتذہ کو. پاکستان کے اندر اساتذہ کو کوئی فوقیت کوئی اہمیت نہیں دی جاتی, تو کیا اس کی وجہ سے لیک آف موٹیویشن ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہوتے ہیں؟ نہیں, ملٹیپل ریزنز ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک اگر کانٹریکٹ ہے ٹیچر کا تو جس طرح سے ٹیچر کو وقت پر آنا لازمی ہے اسی طرح اس کو وقت پر تنخواہ ملنا بھی لازمی. یہ تو ایک بالکل کامن سینس کی بات ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے زیادتی ہے, نون, یہ نون بات ہے, وی ناٹ وری اباؤٹ. لیکن متفرق ڈائنامکس ہیں جس کی وجہ سے میرے وطن کا استاد زیادہ پریشان ہے اور زچ ہوتا ہے. اچھا, اس کی میں 2-3 ڈائمنشن. نمبر 1, یقیناً وسائل کی کمی ہے, لیکن بات وسائل اٹس دیم سیلوز ایشو نہیں ہے. میں ان اسکولوں میں گیا ہوں جہاں کے ٹیکنالوجی دیواروں سے ٹپک رہی ہے, LED اسکرینز لگے ہیں, اسمارٹ اسکرینز لگے ہیں, کلوز ٹیلی ویژن کے اوپر وہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی لگی ہوئی ہے, کمپیوٹر لیبز ہیں, اور سب سے افسوسناک لو کوالٹی ٹیچنگ. اور میرا مشاہدہ ہوا اسی ملک میں ایک ایسی جگہ جانا 400 کلومیٹر فرام کراچی جہاں درخت کے سائے کے نیچے ایک ہی استاد اور کچھ 20 بچے ایک درخت کے نیچے رلی بچھا کے, دری بچھا کے, درخت جیسے جیسے سورج چینج ہوتا جا رہا ہے, سایہ چینج ہوتا جا رہا ہے, تو بچے جو ہیں دری کو سایہ کے ساتھ شفٹ کر رہے ہیں. It is just amazing. لیکن میں نے اس استاد کو دل کے ساتھ, جس حوصلے کے ساتھ انگریزی, سائنس, میتھس چھوٹے بچوں پرائمری کو پڑھاتے ہوئے دیکھا, میں نے کہا داد ہے بھائی اس شخص کو جو تو بات یہ ہوئی کہ صرف وسائل سے فرق نہیں پڑتا, ذہانت سے فرق پڑتا. صحیح ہے. اس حوالے سے میرے استاد میرے وطن میں جو ایک میرا آبزرویشن کہ ہمارا جو ٹیچر ٹریننگ کا جو ڈسکورس ہے جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہائی جیک ہو گیا ہے. اچھا, ایک موضوع سے دوسرے موضوع پہ چلا گیا. مثلا جب کبھی بھی میرے وطن میں ٹیچرز ٹریننگ کے لیے بھیجے بھی جاتے ہیں, اربن حالات میں حالات بہتر ہیں, کراچی, اسلام آباد, لاہور, پشاور, کوئٹہ میں کنڈیشنز آر بیٹر, شہروں میں رورل ایریاز کے مسائل اور ہیں. اب وہ پورا ایک ڈیوائیڈ ہے, وہاں ٹریننگ کے لیے جاتے. افسوس یہ ہے کہ میرے وطن میں ٹیچنگ اینڈ ٹیچنگ آف کا ایک مغالطہ ہے. مجھے ذرا سا 1 منٹ دے, میں وضاحت کر لوں اس سے کیا مطلب ہے. ایک گفتگو ہے ٹیچنگ آف, ٹھیک ہے, انگلش, ٹیچنگ آف سائنس, ٹیچنگ آف میتھس, گویا سبجیکٹ بیسڈ ٹیچنگ. تو ہمارا ٹیچر اگر ٹریننگ پہ جاتی ہیں نارملی اٹ از ویمن, تو وہ جا کر کے سائنس کے ورکشاپ میں گئی, تھوڑی اور سائنس سیکھ کے آ گئی, میتھس کے ورکشاپ میں گئی کہ تدریس کیسے ہو, وہ بالکل ٹھیک ہے, تو وہ تھوڑا میتھ سیکھ کے آ گئی, انگریزی علیحدہ کیا.
میں سمجھتا ہوں حالانکہ یہ ضروری ہے، یہ بحث نہیں ہے، ایک اور گفتگو ضروری ہے ٹیچنگ کے بارے میں، ٹیچنگ اٹ سیلف، ناٹ ٹیچنگ آف. گویا آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یا پتا ہونا چاہیے کہ اگر ایک سمارٹ بچہ مستقل جوابات صحیح دے رہا ہے تو آپ ایک خاموش بچے کو کلاس میں ان کیسے کریں؟ آپ اسے سنب کیے بغیر، جو ذہین بچہ ہے اسے کہنے اب تم بہت دیر سے بول رہے ہو، تم نے بہت سارے جواب دے دیا، اب اس کو بھی چانس ہو. ناٹ لائک دس، اوکے، ناٹ لائک دس. اس کے طریقے آپ گھل مل کر بچوں کو پڑھائیں گے کیسے؟ آپ بورڈ پر بلانے کے لیے کتنے بچوں کو ٹرنز دیں گے؟ آپ اپنے فیورٹس، جو کہ ٹیچنگ کا ایک مسئلہ ہے، ان کو اپنی توجہ میں کیسے امتیاز، بلا امتیاز جسٹس سے کام لیں؟ میں سمجھتا ہوں ان چیزوں پر گفتگو ہو ہی نہیں پاتی. وہ جاتی ہیں ورک شاپ میں تو تھوڑی میتھس والے ورک شاپ میں گئی تو میتھس ہی کر کے آ گئی. تو یہ جو مسئلہ ہے ٹیچنگ اینڈ ٹیچنگ آف کا، میری ادنا سی کوشش ہے کہ میں ٹیچر سے اس بات پر بحث کروں کہ آپ کا ٹائم کے بارے میں کیا رویہ ہے، آپ کا پیسے کے بارے میں کیا رویہ ہے، بچپن کے بارے میں کیا رویہ ہے. اس کو ایکسپلور کریں، اس کو ڈیل کریں اور اس سے آگے. تو یہ ایک میں سمجھتا تھا آج ایک کام کی بات. اچھا عباس صاحب، یہ بھی ضرور بتائیے، جس طرح سے بھی آپ نے بولا کہ ٹیچنگ جو ہے وہ بالکل مختلف، اب آپ نے اس کو بالکل سیپریٹ ڈومین بنا دیا، تو اس کو ہمیں لازمی سی بات ہے، ڈیولپمنٹ سینٹر آپ کا بھی ہے، ڈیولپمنٹ سینٹر ہوں گے، آپ کے پاس چیٹ جی پی ٹی ہے، آپ کے پاس جیمنائی ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز ٹیچرز یہ موٹیویشن بھی آنا کہ ہمیں ٹیچنگ سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ ٹیکنیکس اور یہ ٹرکس سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے بچے کو اچھے طریقے سے پڑھائیں، اور اچھے طریقے سے پڑھائیں گے تو وہ اچھے انسان بنیں گے. تو یہ موٹیویشن کہاں سے لے کے آئے ہم؟ اوکے، میں اس سے ایک پرائر کوسچن، بالکل، یعنی میں سمجھتا ہوں 2-3 سچائیاں ہمیں قبول کرنی ہوں. ٹھیک. نمبر 1، کوئی انسان بھی ٹیچنگ میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ ملینئر بن جائے. صحیح. بھائی اگر پیسے بنانے ہیں تو دوسرے شعبے بہت اویلیبل ہیں، آپ جائیے اس میں جائیے، آپ ٹیچنگ میں کیسے آئیں؟ تو ایک میرے ورکشاپس کا ایک میجر موضوع کافی ڈیٹیلڈ رہتا ہے، ٹیچر ایز اے پرسن. اوکے. ایز اے پرسن میں اپنے خاندان میں کیا مقام رکھتا ہوں، میرے اپنے ایسپیریشنز کیا ہیں، میں ٹیچنگ کے اندر میں آیا ہی کیوں، مجھے کیا چیز ہے شوق، وہ کیا جوش ہے، وہ کیا وزڈم یا وہ کیا سوچ ہے یا ہنر ہے جو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو ضرور دوں، صحیح، اگلی نسل کو. جو لوگ اس نیت سے آتے ہیں، پھر جب وہ دیکھتے ہیں، مایوسی کب آتی ہے؟ جب وہ وسائل کی کمی، معاشرے کے اندر میں کم عزتی، بچوں کی نظروں میں حقارت، جب یہ سب دیکھتی ہیں تو اس سے وہ کہتے ہیں ارے بھائی میں تو بڑے اسپرٹ سے آیا تھا، میں تو لیکن یہ تو یہاں نہ مجھے وسائل کی طرف سے نہ مجھے کوئی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، نہ مجھے پیچھے. تو ایسے حالات میں پھر انسان تھوڑا بدزن ہو جائے. تو اگر ہم یہ والی ڈائنامک کو اٹھائیں، باقی موٹیویشن میں یقیناً مسئلہ میں سمجھتا ہوں انجماد. ایک لفظ کا جواب ہے انجماد. یعنی اگر میٹرک کے امتحان پچھلے 25 سال سے انہی 6 سوالات کے گرد گھوم رہے ہیں جو حل شدہ بچہ جات میں ملے ہیں، تو مجھے کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ میں کوئی نئی چیز سیکھوں، جبکہ کہ میں جانتا ہوں کہ سسٹم تو وہیں کا وہیں منجمد ہے. ان حالات میں پھر ٹیچر جو ہے وہ نیا کیوں سیکھے؟ اے آئی آتا رہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا تو انجماد بڑا سوال. یہ ہمارے ملک کے اوپر ایک افسوسناک کمنٹ. اس کی وجہ سے بالکل. اچھا عباس صاحب، یہ بھی ضرور بتائیے کہ جس طرح سے آبویسلی ٹیچنگ ہے، وہ ٹیچنگ اور ٹیچرز اور پیرنٹس جو ہے وہ پراپر ایک ایکو سسٹم ہے بچے کی تربیت کے لیے. اب تعلیم تو مل جاتی ہے، یا اس میں بھی ڈیبیٹیبل ہے تعلیم ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی اس کے اندر، لیکن چلے تعلیم اور تربیت دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اب وہی والی بات ہے کہ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اساتذہ کی عزت کرے. اگر ان کو ڈس لائک بھی ہے تو ڈس لائک اپنی جگہ ہے، وہ اپنے تک ہے، لیکن بالکل نہیں، آپ نے بالکل. تو ہم ایز پیرنٹس کس طرح سے اپنے بچوں کو دکھائے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ کو ان کی ٹیچنگ سٹائل نہیں پسند، اگر آپ کو کوئی بھی چیز نہیں پسند، وہ ایک طرف ہے، لیکن آپ کو عزت کرنی ہے. یہ کیسے انسٹل کریں؟ یہ بہت ڈیپ بات ہے، اور بہت یعنی جو لوگ کہ اس بات کو نہیں سمجھتے اپنے اور اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کرتے. میں پیرنٹ والی بات بتاؤں اور یہ ایکو سسٹم کی بات بتاؤں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایک لفظ یوز ہوتا ہے کہ ماں باپ میں اور ٹیچرز میں ایک ٹرسٹ کی کمی ہے.
माँ बाप कहते टीचर को कुछ नहीं आता, टीचर कहती है इन्होंने बच्चे को बिगाड़ दिया। इट्स नॉट गुड, नॉट गुड। ये रवैये के नतीजे में बच्चा सबसे ज्यादा तकलीफ उठाता है, पिसता है, नॉट गुड। तो यही माशरे का वो मुकाफात अमल है जो आज हम देख रहे हैं अपने बच्चों के अमाल में, नॉट गुड। जो डीप बात है वो ये है कि आज जो अब एक नया तस्वुर आ रहा है, द स्कूल एज एन अरीना फॉर लिटरेसी। अगर एक सवाल पूछें कि स्कूल का मकसद क्या है, तो एक जवाब है कि जी स्कूल एज एन अरीना फॉर लिटरेसी, कि आप स्कूल में आइए ताकि आपको लिखत पढ़त, किताब, मैथमेटिक्स, न्यूमरेसी, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी से आपका तारुफ करा दिया जाए और एक स्टेप बाय स्टेप अंदाज में, बतदरीज अंदाज में तुम्हें हुरूफ से लेके किताब तक का राब्ता करा दिया जाए। ये काम 6 से 16 बरस की उम्र में काफी है। इसी में रीडिंग, राइटिंग दोनों स्किल्स आ जाते हैं और न्यूमरेसी, मैथमेटिक्स आ जाते हैं। मुसीबत ये है और अफसोस की बात ये है स्कूल एज अरीना फॉर लिटरेसी। हमने इसी पर इत्तेफाक किया हुआ और अफसोस हम ये भी ठीक से नहीं कर रहे। अभी फरवरी के महीने में एक मुल्क भर का रिपोर्ट आया है, द असर रिपोर्ट ऑन एजुकेशन। तो जनाब उसमें बहुत अफसोस से चंद हमारे सूबे सिंध की डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें चंद डिस्ट्रिक्ट्स 8वीं जमात का बच्चा 3री जमात की उर्दू की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकता। गोया ये मल्टीपल फेलियर है। ये बात कि बच्चा नहीं पढ़ सकता अफसोस की बात है, लेकिन इससे ज्यादा अफसोस और तकलीफदेह सवाल है वो 8वीं तक पहुंचा कैसे, जब उसका स्किल 3rd क्लास का नहीं था, 4th का नहीं था, 5th, तो आपने उसे आगे कैसे भेज। तो इट मीन्स कि जहां फेल करने के मुकाफात हैं कि माँ बाप आ जाएंगे, गाली गलौज होगी, टीचर ने कहा क्या फर्क पड़ता है, पास ही कर दो। तो ऐसे में तो आप समझ सकते हैं ये तो हमने घिनौना ये तो, लेकिन एक कदम और आगे चलें कि स्कूल का मकसद एज अरीना फॉर लिटरेसी नहीं। अब असातिज़ा जो ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स हैं एजुकेशन में, एंडी हार्ग्रीव्स, माइकल फुलन, जॉन हैटी, ये बड़े नाम हैं, इनका अब कहना है द स्कूल एज अ कम्युनिटी हब। अब जहन में सवाल ये आ रहा है कि स्कूल में अब वालिदा वालिदैन का डायरेक्ट ताल्लुक होगा उसकी बेहतरी के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, और तमाम कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी बच्चों की खिदमत के लिए। अब पूरा तस्वुर ये आ रहा है जो मैं समझता हूँ मेरे वतन में ठीक अब अमल होने शुरू हो गया जी। क्योंकि एक अच्छी बात, पिछले 5 साल तक भी ऐसे वसाइल न थे, यानी आज अब एक व्हाट्सएप ग्रुप बन सकता है तमाम बच्चों की अम्माओं का, तो एक झटके में मैसेज पहुंच सकती है जो कि पहले न्यूज़ लेटर, नोटिस वगैरह सब की वजह से होती थी। ठीक। बस अब एक छोटा सा वक्फा लेंगे, कहीं मत जाइएगा नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद फौरी वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। अच्छा अब्बास साहब, अभी जो हमारी बात हो रही थी ऑब्वियसली बिहाइंड द सीन्स भी, वो यही थी कि क्या इस वक्त 2026 के वक्त में ट्रेनिंग टीचर्स की जब हवाले से बात करती हैं तो क्या लोग सीरियस हैं इस वक्त कि हम ट्रेनिंग्स पे जाएं, हम अपना टाइम इन्वेस्ट करें, हम अपने आप को मोल्ड करें? क्या टीचर्स आर विलिंग, क्या भाई ठीक है जी अब हम कर लेते हैं ये लीप? मैं एक ऑनेस्ट जवाब तो दूं कि उतने फीसद लोग नहीं हैं जितने के होने चाहिए। ओके, ये वाली बात तो मैं तस्लीम करूं। हाउएवर, मैं एक लेयर इस गुफ्तगू में एक लेवल और डालना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि बहुत से टीचर्स को अब ये बात समझ आ गई कि अगर हमने क्लास में बच्चों के सामने कोई बेइज्जती, कोई नाराज वो नहीं करनी, फेस सेविंग नहीं करनी, कोई बेवकूफ़ी, तो हमें तैयारी के बगैर जाना नामुमकिन है। और अब वो बच्चे इतने शार्प हैं कि अगर वो बगैर उसके इधर उधर की हैं तो वो बच्चे जो हैं सीधा दे कॉल आउट। एक मतलब मुशाहिदे की बात, एक टीचर ने बड़ी मेहनत से उर्दू बाजार से जाके एक बड़ी सी तस्वीर लेकर आई और जानवरों की कोई यूनिट पढ़ानी होगी और कहने लगी, चिल्ड्रन दिस इज एन एलिगेटर। और एक बच्चे ने पीछे से हाथ उठाया, नो मिस दिस इज अ क्रोकोडाइल। उप्स। बच्चे ने नेशनल ज्योग्राफिक ज्यादा गौर से देखी थी। अब जब टीचर से इस किस्म की गलतियां, अब तो बच्चों के हाथों में गैजेट्स हैं, विकिपीडिया है तो पूरा,
تو اب جب ٹیچر ادھر ادھر کی لگاتی ہیں بغیر تیاری کے تو بچے تو اسے سیدھا کر دیتے ہیں اور ٹیچر، میں سمجھتا ہوں کرائسس کا لیئر اور بڑھ گیا ہے، وہ ہے ہیڈز لیڈرشپ میں۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اسکول کے لیڈرز ڈائریکٹلی بچوں سے رابطہ نہیں رکھتے، یعنی اگر میں اسکول کا پرنسپل ہوں تو میں تو کلاس میں نہیں ہوں، ٹیچرز ہیں کلاس میں۔ کلاس روم میں تو مستقل بچوں کے ٹاکرے سے ٹیچر کی بہتری ناگزیر ہے، اینڈ ان کو سمجھ آ گئی کہ میں کہیں کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لوں، آن لائن بھی اب بہت کچھ اویلیبل ہے۔ لیکن جو ہیڈ ہے وہ اب بھی اپنے پرانے افکار میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ حکم کرتا ہے ٹیچر کو کہ نہیں آپ یہ یوں ہی پڑھائیں، اور ادھر وہ بچے ہیں جو کہہ رہے مس آپ سب کر لیں یوں نہ پڑھائیں۔ ایسے میں ہمارا ٹیچر مزید پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں میرے وطن میں ایک لیڈرشپ کا بھی ایک پورا لیئر ہے کرائسس کا، جس میں کہ انہیں بھی نئے ٹولز نئی آئیڈیا سے واقف ہونا ہوگا، جانتے ہوئے کہ بچے بہت شارپ ہیں، ذہین بچہ ناقص استاد کے ہاتھوں میں ہے، تو وہ ہیڈ کو چاہیے کہ اس کا استاد ناقص نہ رہے۔ اچھا بس ابھی بھی جس طرح سے آپ بولے نا ذہین بچہ ناقص استاد کے ہاتھوں میں ہے، اب ایز اے پیرنٹ، آڈینس بھی ہماری دیکھ رہی ہے، ایز اے پیرنٹ ہمیں کیسے ایویلیویٹ کریں کہ ہمارا جو ذہین بچہ ہے وہ شاید ناقص استاد کے ہاتھوں میں ہے، تو اس کو ایویلیویٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ ہاں دیکھیں، پہلی چیز ایک بیڈ نیوز، آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ استاد کتنا ذہین ہے، اب اس چکر میں نہ پڑیں، ورنہ تو آپ تھوڑا سا نہیں وہ ہوگا نا، وہ اس کے اور مسائل ہیں۔ اگر کہ آپ کے اپنے ذاتی لائف کے وسائل اجازت دیتے تب تو خیر ہے ہوم سکولنگ کا، میں اس موضوع کے اوپر دوسری بحث لگ جائے گی۔ ابھی کے لیے ہر سکول میں آپ کسی سے بھی ٹیچر گروہ ٹیچر سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے ہونہار استاد کون ہے، یعنی شائننگ سٹارز کون ہے، تو اگر 25 لوگوں کا ایک سٹاف ہے تو ٹیچرز خوشی سے کہیں گے بھئی ہمیں خوشی ہے مس فلاں ہمارے ساتھ ہیں، مس کلثوم انگریزی کی جید ہیں، کوئی سائنس کی بہت اچھی، کوئی میتھس کی۔ ہر سکول میں کوئی نہ کوئی ٹیچر کو ایک سٹار ٹیچر مانا جاتا ہے اور اسی سے ریپوٹیشن بنتا ہے۔ بس اسی سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ ہر سکول میں جہاں 25 ٹیچرز ہیں، سٹارز کتنے؟ 2 یا 3۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ 25 کے 25 ٹیچر سٹار، یہ کبھی بھی نہیں۔ ایشو یہ نہیں ہے، ماں باپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ٹیچر بچوں کے ساتھ کیا، یعنی ایسا بہت ہی سیڈ ہے کہ بچے ٹیچر جان کر کے ایسا کوئی کام کرے جس سے بچے کے اوپر اثر پڑے، لیٹس ناٹ، وہ تو بہت ہی کرمنل اور سیڈ۔ اکثر ٹیچر ٹھیک ہی ہیں، وہ لیو دم۔ ماں باپ کو چاہیے کہ گھر میں ایک علمی ماحول کریٹ کریں، گھر میں کتابیں ہوں، گھر میں کتابیں پڑھنے کا وقت ہو، گھر میں کتابوں پر گفتگو ہو۔ اب دیکھیں بات جو ہے وہ ذرا پھر واپس انگلی یہاں جائے بلیم کرنے کے بجائے، جو امائیں مجھ سے کہتی ہیں کہ سر بچوں کو ریڈنگ کا شوق کیسے دلوایا جائے، تو میں الٹا ان سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں، آپ کو پڑھتے ہوئے کب دیکھتے؟ آپ تو مستقل فون پہ سکرول کیے چلی جا رہی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں بچے تو وہی کریں گے جو آپ کو دیکھیں گے۔ آپ رکھ دیں اپنا فون، آپ اٹھائیں کتاب، تو آپ دیکھے گا بچے۔ ایک تو ایک ماحول کی بات ہے، ایک اور جو گہری بات ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ کا دن کا کھانا، رات کا کھانا عموماً وہ ایسا ہو بائی رول، نو ٹیلی فونز آن دا ڈنر ٹیبل، کوئی فون کوئی نہیں، اور اس گفتگو میں والدین موضوعات اٹھائیں دلچسپی کے جو بچوں کا، ہاں بیٹا کیا آج تم نے سنا یا دیکھا یا کوئی دلچسپ۔ جب آپ یہ گفتگو کرتے ہیں، آپ چھوٹے بچے بالخصوص انڈر 10، آپ کو نہیں پتا کس طرح ان کے اثرات پوری زندگی اس کو شیپ دیتے تھے۔ یہ بات ڈاکٹر بینجامن بلوم نے اپنی ڈیولپنگ ٹیلنٹس ان ینگ پیپل کی کتاب میں بہت تفصیل سے بتائی کہ 200 سپر اچیورز سے انٹرویوز میں پوچھا گیا تو جو ایک قدر مشترک سب میں آئی، کوئی پیانو میں بہت اچھا تھا، کوئی بیڈمنٹن میں، کوئی بایو کیمسٹری میں، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ورلڈ کلاس سپر اچیورز، کہ والدین ایک وقت کے کھانے میں ہم سے علمی گفتگو کرتے تھے، پہیلیاں پوچھتے تھے، سوال جواب قصے سناتے تھے، ہماری تاریخ کے اور اس کے ہسٹوریکل مومنٹس بتاتے تھے، محنت کی اور عظمتوں کی کہانیاں سناتے تھے کہ کیسے مثلاً ابراہم لنکن نے اپنے آپ کو تعلیم دلوائی اور کس طرح وہ وکیل بنا وغیرہ۔
جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ 200 سپر اچیورز ان آل فیلڈز نے کہا وہ ایک قدر مشترک جو تھی 3 تھی. ایک تو یہ تھی, دوسری پیرنٹس ریڈ الاؤڈ ٹو دیم. اچھا, ماں باپ اخبار کی کوئی خبر, ارے بھائی سنو تو دیکھو کتنی دلچسپ ہے, اور ایک خبر پڑھ کے سنا. یہ ریڈنگ الاؤڈ کا جو عمل ہے یہ انتہائی پاورفل عمل. اچھا, نائس. تو یہ باتیں اگر ماں باپ پکڑ لیں اور ایک علمی ماحول کر لیں تو استاد کا جو نقص ہے وہ تھوڑا میٹیگیٹ, تھوڑا کم. ٹھیک ہے. اچھا بس صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کے لحاظ سے ایک آئیڈیل ٹیچر کیسا ہوتا ہے؟ 5 چیزوں پر میں آئیڈیل ٹیچر سے چاہوں گا, میں ایک چیک لسٹ سا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ وہ ان چیزوں پہ توجہ دے. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو گروم کرے, جس جگہ اسے محسوس ہو ہاں میں ادھر کم کرتی ہوں تو اس پہ توجہ دیں. آج کل تو وسائل. نمبر 1, ٹیچر ایز اے پرسن. اوکے. وہ اپنے آپ سے 3 سوال پوچھے کہ میرے لیے ٹیچنگ کیا ہے, میرے لیے لرننگ کیا ہے, اور میرے لیے بچپن کیا ہے. بچپن کیا, یہ 3 سوال, یعنی اگر میرے لیے بچپن مایوسی, ماردھاڑ, غصہ, افسوس, قلت, غربت کا یادگار ہے تو پھر مجھے اس سے اوپر آنا ہوگا کہ اچھا بھائی اچھا گزر گیا, کب تک معذرت میں رہو گے, پھر پوری بات. تو یہ 3 باتوں پر ٹیچر ایز اے پرسن کو اپنے آپ سے تفصیل سے ڈیٹیل میں جانا ہوگا. یہ میں اب دیکھیں آپ نے میرا ورک شاپ چھیڑ دیا. پھر دوسرا, ٹیچر ان دا کلاس روم. ٹیچر ان دا کلاس روم میں 2 باتوں پر اس کو توجہ, جیسے میں نے کہا نا 5, تو وہ اس میں 2 باتیں. ٹیچر ان دا کلاس روم کو ایک تو اسے دیکھنا ہے بچے ایکچولی کون ہیں, کیا ہیں, کن گھرانوں سے آتے ہیں, کس سوسائٹی کے طبقے سے آتے ہیں, کس قسم کی رجحانات لے کر آتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہوئے انہیں آہستہ آہستہ گروم کرنا ہے. یہ تو ٹیچر ایز اے پرسن, ٹیچر ان دا کلاس روم کی توجہ ہوئی بچوں. اور دوسرا, بھائی اگر میتھس پڑھا رہا ہے تو تمہیں خود میتھس آنی چاہیے. اگر کلام پاک کی صورتیں اسلامیات کی یاد کرانی ہے تو خود تمہیں یاد ہونی چاہیے. اگر تم نے میتھمیٹکس میں پتنگ, رومبس, اسکوائر اور پرپینڈیکولر پڑھانا ہے تو تمہیں خود پتنگ الہاز ہو کیا خود تمہارا. تو یہ ہو گئی 2 بات. ٹھیک ہے. پھر چوتھی بات, یعنی ٹیچر ایز اے پرسن, ٹیچر ان دا کلاس روم ود دا چلڈرن, ٹیچر ان دا کلاس روم ود دا سبجیکٹ. تیسرا, ٹیچر ان دا اسٹاف روم. بھئی تمہارے کولیگز جو ہیں, تمہارے ہم پلہ لوگ جو ہیں, تم ایک سائنس کی ٹیچر ہو, تمہیں چند باتیں ایکسٹرا آتی, تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کو وہ اسٹریٹجیز بتاؤ. تمہاری ڈیوٹی ہے, یعنی کوئی احسان نہیں ہے. اور الٹا, اگر تمہیں نہیں آتا تو ان سے مدد لو, اپنے ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن کرو, اپنی اسٹریٹجیز آگے بڑھاؤ. سیم وتھ میتھ, سیم وتھ انگلش, سیم وتھ اردو وغیرہ. تو ٹیچر ان دا اسٹاف روم ہو گیا. اور چوتھا, ٹیچر کا کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس لیڈرشپ میں ہونا چاہیے. اتنا ہی ہو کہ سب بچوں کو بس میں بٹھا کر کے کسی فیکٹری میں سیر پہ لے جائیں, کوئی آؤٹنگ کے لیے لے جائیں. کوئی نہ کوئی ایسا کام جس کا اسکول کی حدود اور در و دیوار سے باہر میں اس کی تھنکنگ کہ اچھا بھائی وہ چوکیدار ہے, بس ڈرائیور ہے, کہ وہ کوسٹر ہے, بچوں کی گنتی ہے, کن بچوں کو کہاں ڈراپ, یہ تمام فیصلوں کو جب ایک ٹیچر کریں گی تو اب یہ آپ نے دیکھا 5 باتیں ہوئی. ٹیچر ایز اے پرسن نے اپنے آپ سے پوچھنا میں ٹیچنگ میں کیوں ہوں, کیا دینا ہے مجھے, کیا. ٹیچر ان دا کلاس روم میں یہ بچے کون ہیں اور کہاں سے, میں ان کی بہترین خدمت کیسے کر سکتی ہوں. ٹیچر ان دا آف انگلش, اردو, میتھ میں اپنی سبجیکٹ کی نالج کو کیسے کروں. ٹیچر ان دا اسٹاف روم, اپنی کلاس کے اندر اپنے اسٹاف روم میں ایک ایسا ماحول کریٹ کروں کہ میرے دوست احباب سہیلیاں ہوں, نہ کہ میری 4 سہیلیاں جو ہیں میں ان کے ہی ساتھ رہوں, جو پولیٹکس جو ہوتی ہے. اور کوئی نہ کوئی اسکول لیڈرشپ کا موقع ضرور اٹھا. اگر یہ 5 چیزیں اٹھا لیں آپ کا راستہ کھلنا شروع ہو جائے گا لیڈرشپ کی طرف, بہتری زندگی کی طرف, اور ایک رسپیکٹ کی طرف. رسپیکٹ کی طرف. اچھا باس صاحب آپ نے تو پراپر طریقے سے ورک شاپ ہی پوری بنا لی ادھر. اچھا یہ بھی ضرور بتائیے گا, جس طرح سے ابھی آپ نے کہا ہے ماشاءاللہ سے ٹیچرز کا یہ بہت بڑا, وہی والی بات ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس اے ویری بگ رسپانسبلٹی. اب
اس رسپانسبلٹی کو اجاگر کرنے کے لیے یہ شو کیا اور آپ نے جس طرح سے چیک لسٹ کی, اگر ہم اس چیک لسٹ کے تحت یہ ساری چیزیں کر لیں گے تو آسان ہو جائے گا. بٹ وہی والی بات ہے عباس صاحب, ابھی جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ ایز پیرنٹس ہمیں انوائرمنٹ اچھا کریٹ کرنا چاہیے بچے کے لیے تاکہ وہ ایک سپورٹنگ ہینڈل بن گیا. اب ایز پیرنٹس ہمیں اور کیا چیزیں کرنی چاہیے؟ اگر ہم نے ان کو انوائرمنٹ اچھا دے دیا اور ہم نے عزت دے دی ٹیچر کو, تو کیا ہمیں وہی والی بات ہے, پیرنٹس ٹیچرز میٹنگز میں بہت سارے انفارچونیٹلی پیرنٹس نہیں آ پاتے یا نہیں آنا چاہتے, تو کیا اس کی وجہ پیرنٹس نہیں. اچھا, اس کی وجہ پیرنٹس نہیں ہے. پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا جو اس وقت کا خاکہ ہے وہ اتنا برا ہے اور پروفڈ ہے کہ برا ہے کہ البرٹ آئنسٹائن نے کہا نا کہ ڈیفینیشن آف میڈنس از ٹو کیپ ڈوئنگ دا سیم تھنگ اینڈ ایکسپیکٹ ڈفرنٹ ریزلٹس. نائس. ہمیں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کو ری ڈیزائن کرنا ہوگا. ہمیں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا جو موجودہ طریقہ کار ہے اسی کو ترک کرنا ہوگا, ایگزیکٹلی اس لیے کہ میجورٹی پیرنٹس نے اسے رد کر دیا نہ آ کے. یعنی سیدھی سی بات, بھائی اگر آپ ایک کام میری خدمت کے لیے کر رہے ہیں اور میں وہ خدمت کے لیے آتا نہیں ہوں تو اٹ مینز وہ خدمت نہیں ہے پھر. سو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ری ڈیزائن پر میری اوریجنل تھنکنگ ہے ایک نئی ڈیزائن کی, جس میں کہ پیرنٹس کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بچہ اور رپورٹ کارڈ سرے سے ہے ہی نہیں. اچھا, یعنی پورا نیچے سے یو جسٹ گیٹ اٹ آؤٹ. اگر آپ نے بچے کے امتحانی کارکردگی پر بات کرنی ہے, ماں باپ کو اپوائنٹمنٹ کے ساتھ اسکول کے بعد 3 ماں باپ 4 ماں باپ کو اپوائنٹمنٹس کے ساتھ بلا کر کے ان سے 15-15 منٹ میں رخصت کریں. پیرنٹ وہ والا گفتگو وہاں چلی جائے. اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگز 2 مہینے میں ایک مرتبہ ہو, اور اس ایک میٹنگ کے اندر میں پیرنٹس کی اپنی اویئرنیس کے لیے کسی سوسائٹی کے ایکسپرٹ, کسی ڈاکٹر, کوئی سائیکالوجسٹ, کوئی ماہر کو بلایا جائے جس کی ایک تقریر ہو کل 45 منٹس کی, جس میں ماں باپ کی اپنی اویئرنیس. دیکھیں نا جی, مسئلہ زیادہ سیریس ہو گیا. ہمارے اس وقت ماں باپ اگر 30s میں ہیں, 1930s کی ایج, 30s کی ایج میں ہیں, تو وہ بھی تو اس علم کی اور فضولیات کی یلغار میں بڑے ہوئے ہیں. انٹرنیٹ کے نتیجے میں امید تو تھی کہ سب کو معلومات ملے گی, پتا چلا کہ اب اگر معلومات چاہیے تو کتابیں ہی پڑھ لو, انٹرنیٹ میں مل جائے گی, لیکن بہت کچھ خرافات کے ساتھ ملے گا. تو جب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو یو دین ریئلائز کہ تمام ٹیچرز کو جس پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ میں جس لائن آف تھاٹ پہ جانا ہے, پیرنٹس کو مدد کرنی ہے, وہ بھی اتنے ہی پریشان ہیں. انہیں بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ بچے کو اسکرین ایڈکشن سے کیسے بچائیں, گیم سے. تو انہیں وہ گائیڈنس دیں, یہ بک بک پہ نہ پڑے ہیں کہ وہ انگریزی میں اتنے مارکس لایا تو وہ کہتی ہیں لیکن اس کا فلاں بچہ تو اتنے مارکس لایا تو آپ نے یہ آپ کے مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اگر یہ پوری ری ڈیزائن کریں گے تو آپ دیکھے گا ماں باپ آنا شروع ہو, بیکاز دین دے ول نو کہ یہ ہمارے لیے بہتر کام, وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع. اور پھر وہ اس طرح سے بھی نہ ہو کہ ماں باپ کو ایک دن کی نوکری چھوڑنی پڑے. جناب آپ اس کو ایسے وقت میں کریں جس وقت میں کہ ماں باپ کے لیے سہل ہو آنا, اور اس کی ٹائم میرے پورا ایک چیک لسٹ اس بھی بنا چکا ہوں جس میں کہ اٹ شوڈ بی دا ایزیسٹ تھنگ فار پیرنٹس ٹو لرن بیکاز دے ول سے, اور اس میں ہینڈ آؤٹس دیے جائیں جس میں کہ وہ تقریر کے لبے لباب افکار ان کے ہاتھ آئیں, تب جا کر کے بات ہوگی. ایسے مطلب ایسی دل لگی, پراپر محنت کی ضرورت ہے اس میں, پراپر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. 2 مہینے میں اگر ایک دفعہ ہے اور اگر وہ اسپیکرز کی لسٹ بن چکی ہے اور وہ, تو یہ ناممکن بھی نہیں. ناممکن, بالکل بات تو ہے. عمر صاحب ہم چھوٹا سا بریک لیں گے یا پھر ابھی اور گفتگو کریں گے؟ لے لیں. ناظرین کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد فوری واپس آئیں گے. السلام علیکم پاکستان, آپ دیکھ رہے ہیں پیرنٹنگ آن لائن, پاکستان کا سب سے پہلا اور واحد پیرنٹنگ کا لائیو شو. اچھا عباس صاحب, ابھی ہم نے ماشاءاللہ سے پیرنٹنگ کے بارے میں بات کی تھی, ٹیچرز کے بارے میں بات کی تھی, اسکولز کے بارے میں بات کی ہے, لیڈرشپ کے بارے میں بات کی, لیکن آپ یہ ضرور مجھے بتاتے جائیں کہ ہمارے ساتھ ایک اور بھی چھوٹا سا مسئلہ ہے یا بہت بڑا سا مسئلہ ہے, وہ ہے مائنڈ سیٹ کا مسئلہ. ہم مائنڈ سیٹ کو کس طرح سے صحیح کریں اپنا؟ اور مائنڈ سیٹ بھی بہت واسٹ ڈومین میں نے آپ کو بول دیا ہے, یہ بھی ایک چیز ہے. میں سمجھتا ہوں شروع سے ہم لوگوں کی گفتگو مائنڈ سیٹ ہی کے بارے میں رہی. ہم نے ہیڈز اور پرنسپل سے کہا کہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں کہ ٹیچرز کو نئے انداز میں پڑھانے دیں. ادھر ٹیچرز سے ہم نے درخواست کی کہ سنو, جس انداز میں تم نے پڑھا ہے سن 90 میں, اس طرح سے اب یہ بچے نہیں سیکھیں گے, اپنا مائنڈ سیٹ بدلو. ہم نے پیرنٹ سے کہا کہ سنو, جس قسم کی دنیا میں تم بڑے ہوئے ہو یہ بچے
بہت کچھ اپنے مٹھی میں لے کے بڑے ہو رہے ہیں, لہٰذا تم اپنا مائنڈ سیٹ بدلو. اس حوالے سے تو وی آر ڈوئنگ بگ ٹائم. یعنی آپ کی بات تو آئی اگری وتھ یو کہ بات تو نہیں, میں سمجھ رہا ہوں آپ کا فرام اندر پوائنٹ آف ویو. ہمارے اندر میں ایک بےہودگی کی حد تک ریجیڈیٹی, تنگ نظری, ضد, کنزرویٹونیس, ٹریڈیشنل تھنکنگ کے بارے میں ہے. افسوس کہ میں کبھی کبھی اس مغالطے کو پیراڈاکس کے انداز میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ کمال ہے, آج اگر میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور ڈاکٹر سے کہوں کہ جناب وہ مجھے وہ پتھری کا وہ ہے, اور ڈاکٹر کہتا ہے میں اسی طرح ہیل کروں گا آپ کی چیر پھاڑ کر کے سرجری جیسے آپ کے دادا کی ہوئی تھی, تو میں کہوں گا بٹ سر وہ نان انویسو طریقہ آ چکا ہے لیتھوٹرپسی کا اس کا, تو آپ, تو ڈاکٹر کہے گا واہ کیا آپ اپنے دادا سے بہتر انسان ہیں. میں نئے یعنی آپ کیا چاہتے ہیں جب میں آغا خان ہاسپٹل یا شوکت خانم یا آئی وانٹ دا بیسٹ اینڈ دا لیٹسٹ ٹریٹ. ایسا ہی میں صبح ناشتے پہ جو مکھن اور چیز لیتا ہوں یہ ان پروسیسز سے بنا ہے جو پچھلے 10 سال میں ایجاد ہوئے ہیں. میں اس سے قبل کے دور میں دودھ مکھن جو لیتا تھا وہ الگ ہے, اور آج کا گویا میں کپڑے جو پہنتا ہوں یہ جن پروسیسز سے, سینفرائزیشن اور 2000 اور چیزوں سے جو گزرا ہے یہ نئی ٹیکنالوجی پر بیسڈ ہے. کمال ہے نا کہ مجھے میڈیسن میں تو لیٹسٹ چاہیے, کھانے پینے میں مجھے بہترین نئے پروسیسز چاہیے, مجھے لباس میں بہترین چاہیے, لیکن طرز اور تدریس میں مجھے میرے اپنے بچپن والی تعلیم اپنے بچوں کے نام چاہیے. کیا افسوس کی بات کہ تمہیں وہی امتحان چاہیے, تمہیں کلاس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنا اور ایک ایک لائن کاپی پہ چھوڑنا اور کوما اپنی جگہ پہ لکھنا اور ڈیٹ اپنے اوپر. او خدا کے بندے, ای میل کی دنیا میں لیٹر رائٹنگ نہیں ہونی, اب کوئی اور چیز ہونی. مصیبت یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے اندر میں ریجڈ ہیں جہاں کہ اب باقی کسی بھی چیز میں ریجڈ نہیں. تو یار ایسا نہیں کرو نا, بی کنسسٹنٹ, آپ ہر چیز میں پھر آئیں. تو ایسے میں پھر اچھا, میرے صوفی اساتذہ ایک دلچسپ بات کہتے ہیں کہ اگر تم وہ نہیں کرو گے جو کرنا چاہیے تم سے کروایا جائے گا اور تمہیں اچھا نہیں لگے. بات کیا خوبصورت بالکل خوبصورت کہ اگر تم بچوں کی باتیں نہیں سنو گے اور ان کے ساتھ ہمدردی سے نہیں پیش آؤ گے تو یاد رکھو یہ بچے تم سے زبردستی اپنا بلوا دکھائیں گے, پھر تمہیں اچھا نہیں لگے. تو یہ مائنڈ سیٹ کا تلخ آبزرویشن. ٹھیک ٹھیک. اچھا عباس صاحب اس پہ بھی ضرور بتا دیجیے گا کہ اب آبویسلی کیونکہ وہی والی بات جس طرح سے آپ نے کہا کوالٹی ٹائم جو ہے وہ بچے کا سکولز کے اندر گزر رہا ہے. اب میں ایک اور بھی چیز دیکھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر جو بچے تھے, جو ہم تھے, ہمیں جو ہے وہ اینولی جو ہے وہ چیک اپ کیا جاتا تھا, وہاں پہ ڈاکٹرز بھی موجود ہوتے تھے اسکول کے اندر. پاکستان کے اندر بچوں کے اگر ہم بات کریں تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا, نہ پیرنٹس کو پتا ہوتا نہ ٹیچرس کو پتا ہوتا کہ ان کے میڈیکلی کیا مسئلے ہیں. ان کا آبویسلی آنکھوں کے جو نمبرز ہوتے ہیں, آئی سائٹ جو ہوتے ہیں, بہت سارے بچوں کا ویک ہوتا ہے. 90% رپورٹس آئی ہوئی ہیں کہ پاکستان کے اندر بچوں کا بہت بڑا پینڈیمک آنے والا ہے, کیونکہ ہر وقت اسکرین میں ہی ہوتے ہیں, اور یہ پوری دنیا کے اندر پینڈیمک آنے والا ہے. 50% پوری دنیا جو ہے وہ گلاسز میں مبتلا ہو جائے گی. بٹ وہی والی بات ہے, ایز ٹیچرز ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی شاید اسپیشل نیڈس کا بھی بچہ ہے, ہمیں فیل ہو رہا ہے کوئی آٹسٹک بچہ ہے, ADHD بچہ ہے, تو ہم اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر دیں, پیرنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ لینس بھی ہونا چاہیے ٹیچرز کے پاس؟ بھائی کیا میں اگر 30 بچوں کا ذمہ دار ہوں تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ 3 بچے جو لرننگ ڈیفیکلٹیز رکھتے ہیں وہ مستثنا ہیں اور باقی کہ میں یہ تو نہیں ہو سکتا نا, آئی ہیو ٹو ٹیک دم آل. تو یقیناً یہ مجھ پر اس کے بارے میں چند اچھی چیزیں میں ایک بیسٹ پریکٹس بتا دوں. ایک سکول ہے میری جانکاری میں جس میں وہ ماں باپ کو داخلے کے دن ایک فارم دیتی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ ماں باپ نے دونوں نے سائن کر کے دینا. اس کے اندر میں روزمرہ گھریلو عادات کے اوپر گفتگو ہوتی. اچھا, کہ آپ کے گھر میں کتنے دادا دادی کیا ساتھ رہتے ہیں بچے کے, کیا ٹی وی ہر وقت کھلا رہتا ہے, کتنے گھنٹے آپ کیا کرتے ہیں, کیا گھر میں سے دعوتیں پارٹیز وغیرہ مہینے میں ایک دن, وہ اس طرح سے کر کے بڑے یعنی خلوص سے, اور وہ پرائیویٹ رہتا ہے, سب کو بتانے کا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ جب بچے کے گھریلو ماحول کے بارے میں ایک چھوٹا سا ایکس رے ٹیچر کے پاس لکھا ہوا آ جاتا ہے, وہ اس طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہیں بچوں کو کہ مثلا ایک بچے سے کوئی ذرا نازیبا الفاظ ٹیچر نے سن لیے آپس میں پلے گراؤنڈ میں 7 years old,
फौरन ही टीचर ने कहा इंटरेस्टिंग, बस वो बच्चे का नाम नोट कर लिया, जा करके अम्मा को फ़ोन किया, क्या आपके घर में फ़लाँ वक्त से फ़लाँ वक्त का फ़लाँ फजूल ड्रामा फ़लाँ चैनल देखा जाता? अम्मा ने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ तो यू। पता चला घर में कोई नौकर था। अब देखिए, अम्मा की गैर हाजिरी में जनाब वो कोई चीज़ लगा के वो बच्चा भी बच्चा घर में था, वो फौज जबान पकड़ ली। यानी इस तरह की भी हमारे पास मिसालें हैं जिसमें कि जो लोग दर्द रखते हैं वो ऐसा कर लेते हैं और ये प्रैक्टिस से फ़ायदा। अच्छा अब्बास साहब, जाते जाते ये ज़रूर बता दीजिएगा, माशाल्लाह से 26 साल का तो माशाल्लाह से आपका ये 27 साल बल्कि फरवरी के आपका टीचर्स डेवलपमेंट सेंटर तो है ही है, बट 30 साल या 35 साल का मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको तजर्बा है टीचर्स ट्रेनिंग का। तो इस 35 साल को अगर आप एक क्रस्ट बना के आप एक वन लाइनर दें कि आपको क्या लगा है कि हुआ था और क्या हुआ है, इस वक्त हम आगे जा रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं? 1995 मेरे लिए एक कट ऑफ डेट है। ओके, वो दुनिया जो 1995 से कबल थी अलग थी उस दुनिया से जो 1995 के बाद वाली अभी की, और में कोई कंपैरिजन नहीं, देयर इज नो कंपैरिजन। मैं समझता हूं टाइम एंड स्पेस दोनों के मफरूजे हमारे चेंज हो गए। आज मैं रियल टाइम में व्हाट्सएप पर वीडियो पर अपने अजीज से बात कर सकता हूं इन ह्यूस्टन, इन वैंकूवर, इन वेनेजुएला, in New Zealand. It's amazing. Time और space have been captured. ये तो space की बात हुई। टाइम में ये है कि मैं लाइव YouTube के ऊपर 1980 का कोई लता मंगेशकर का या किसी हमारे सिंगर का लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देख सकता हूँ, गोया कि मैं वहां था, जबकि कि ये 20 years ago गुमान में नहीं था। यकीनन इस दौर के तकाजे और हैं, हमें ये बात समझनी होगी कि हमारे बच्चे इन बातों को नॉर्मल समझते हुए बड़े हो रहे हैं। लिहाजा हमें टाइम और स्पेस के इस 1995 के बाद वाली दुनिया के तकाजों पर तवज्जो से सुनना होगा, समझना होगा। हर बात अच्छी नहीं, हर बात जो नहीं है अच्छी नहीं, लेकिन जो बातें अज़ली सच हैं उनको पकड़ के अपने बच्चों की वो जो है गाइडेंस और ट्रेनिंग जो है वो हमें करनी पड़ेगी। अब बस अब दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, आपने हमें दिया, मुल्क को, कौम को दिया, बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने ज़ैनब अलर्ट का एक नोटिफिकेशन आ रहा है जिसके अंदर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मामा, डेडा, अल्लाह के फौरी बाद कोई चौथी अगर कोई चीज़ याद करवाएं तो अपना आसान नंबर याद करवाएं ताकि आपके जो बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड माहौल के अंदर रहें और वो सिक्योर रहें। और साथ ही साथ इस वक्त आपके सामने स्क्रीन के सामने बिल्कुल आपके बच्चे हैं जो गुम हो गए हैं, बच्चे हैं जो लॉस्ट हैं, मिसिंग हैं। हम किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने घरों तक पहुंच जाएं। अगर आपको इनकी शनाख्त हो जाती है तो मुतल्लिका इदारों से आप राब्ता करें। मेरी एक गुजारिश है कम्युनिटी से, सोसाइटी से, कि फेसबुक पर जाएं ज़ैनब अलर्ट्स के अंदर, उसके अंदर फेसबुक पर आपकी गली के अंदर, आपके दोस्त की गली के अंदर हो सकता है, आपके मोहल्ले के अंदर हो सकता है, आपके रिश्तेदार के मोहल्ले के अंदर कोई ना कोई ये वाला बच्चा गुम हो चुका हो। आप किसी न किसी तरीके से उसको ट्रैक कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। एज ए सोसाइटी हमारा ये काम है और एज पेरेंट्स हमारा ये काम है कि हम अपने बच्चों को अपना आसान नंबर याद करवाएं। नाज़रीन, इसी के साथ कल इसी चैनल पे 2 बजे लाइव आएंगे। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।